السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 87 سے لے کر 92 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی کے، ان تبوّآ، یہ کہ تم دونوں متعین کرو، لِقَوْمِکُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، مصر میں، بیوتاً، کچھ گھر، وَجَعَلُوا، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلۃً، قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مؤمنوں کو خوشخبری دو۔ ہم موسیٰ اور فرعون کے واقعات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری امت کی خصوصیت کیا ہے کہ ہمارے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی، بلکہ عبادت کے لیے مقررہ مقامات ہی میں نماز پڑھنا ضروری تھی، آپ اسے مسجد کہہ لیں یا کنیسہ۔ فرعون کو بنی اسرائیل کا جمع ہونا کسی بھی طرح برداشت نہیں تھا، اس لیے ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون نے ان کی عبادت خانوں میں جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو وحی فرمائی کہ مصر میں کچھ گھروں کو اپنی نماز کی جگہ مقرر کر لو اور اپنے گھر قبلہ رخ بنا لو۔ ایسی صورت میں بنی اسرائیل سے مسجدوں میں جانے کی پابندی اضطرار کی بنا پر ختم کر دی گئی، البتہ نماز پھر بھی ہر جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ اپنے گھر قبلہ رخ بنا کر ان میں چھپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گھر قبلہ رخ بنانے کا حکم ہوا، مگر نماز کے لیے چند گھر مخصوص تھے جن کا صرف مسلمانوں کو علم تھا۔ اگر کسی گھر کا راز فاش ہو جاتا، دوسرا کوئی گھر مقرر کر لیا جاتا اور تمام گھروں کے قبلہ رخ ہونے کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اقیم الصلاۃ، یعنی ایسے مشکل حالات میں بھی بنی اسرائیل کو نماز کی معافی نہیں ملی، بلکہ اسے خاص طور پر قائم کرنے کا حکم ہوا ہے، کیونکہ صبر اور نماز ہی مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وقال، اور کہا موسیٰ، موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، آتیتا، تو نے دی، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکائے، عن سبیلک، تیرے راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، اطمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور سختی ڈال دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی، یہاں تک کہ، یروا العذاب، وہ دیکھ لیں عذاب کو، العلیم، دردناک۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا تکبر بڑھتا ہی گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ دعا کی، یا اللہ، تو نے انہیں دنیا کی زینت، مال اور دولت خوب عطا کیا ہے، خوبی جانتا ہے کہ وہ مال تیرے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ دعوت حق کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لہٰذا اے میرے پروردگار، ان لوگوں کے مال و دولت اور وسائل کو تباہ کر دے، تاکہ یہ لوگ کم از کم دوسرے لوگوں کو راہ حق سے نہ روکیں۔ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ ہلاکت کی بددعا، اور اتمام حجت کے بعد جب واضح ہو جائے کہ یہ اب ایمان لانے کی ان میں کوئی بھی امید باقی نہیں رہی، تو پھر آخری چارہ یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، جس طرح نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی، اے رب، زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔ قالا، فرمایا، قد، تحقیق، اجیبت، قبول کر لی گئی، دعوتکما، دعا تم دونوں کی،
فاستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی اور نہ تم دونوں ہرگز پیروی کرنا، سبیلا راستے کی، الذین ان لوگوں کی، لا یعلمون جو نہیں وہ علم رکھتے۔ آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے، یہ خالص ہماری ہی مشیت پر موقوف ہے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی تھی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وجاوزنا اور پار کرا دیا ہم نے انہیں، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر، فاتبعہم پھر پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، بغین سرکشی، وعدون اور زیادتی سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، ادرکہ پا لیا اسے، الغرق غرق ہونے نے، قالا بولا، آمنتو میں ایمان لے آیا، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، الذی وہی جو، آمنتا ایمان لایا، بہی جس پر، بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وانا اور میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن حالات میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، اور جس طرح بعد میں فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا تھا، دریا کے پھٹنے، بنی اسرائیل کو بخیر و عافیت لے جانا اور فرعون کے لشکر سمیت دریا میں غرق ہونے کی تفصیل ہم پہلے سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرعون کو موت سامنے نظر آئی تو کہنے لگا کہ رب میں نہیں تھا بلکہ حقیقی معبود وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کا فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ وہی بات ہے جس کا موسیٰ نے اپنی دعا میں ذکر کیا تھا کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، جب تک کوئی سخت عذاب نہ دیکھ لیں ایمان لانے پر تیار نہیں ہوں گے۔ آنا کیا اب، وقد اور تحقیق، عصیتا نافرمانی کی تو نے، قبل اس سے پہلے، وکنتا اور تھا تو، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا تو نافرمانیاں کرتا رہا، ملک میں فساد مچاتا رہا، لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کا امام بنا ہوا تھا، قیامت کے دن بے یارو مددگار رہے گا۔ فَالْيَوْمَ تو آج، نُنَجِّيكَ ہم بچا لیں گے تجھے، بِبَدَنِكَ تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن اس کے لیے جو، خلفک تیرے بعد ہوں، آیتن ایک نشانی، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرن بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، ان آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون البتہ غافل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کی حفاظت کا تبصرہ فرمایا ہے۔ تفسیر طبری میں ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو فرعون کی موت کا شک پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اس کی لاش بلند ٹیلے پر خشکی میں ڈال دے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر اس کا جسم مع اس کے لباس کے خشکی پر ڈال دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے اور ان کے لیے نشانی اور عبرت بن جائے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔